میرا باپ ایک غریب آدمی تھا. میں نے 3 مرتبہ یونیورسٹی کے لیے اپلائی کیا مگر سب کوششیں ناکام ہوئی. میں نے 10 مرتبہ ہارورڈ کے لیے بھی اپلائی کیا, وہاں بھی مکمل ناکامی دیکھنا پڑی. وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے. آخر کار میں ٹیچرز کالج گیا جہاں مجھے ایڈمیشن مل گیا. یہ میرے شہر کا 3-4 درجے کا کالج تھا. میں نے 30 مرتبہ جاب کے لیے اپلائی کیا لیکن ریجیکٹڈ. یہ بہت مشکل وقت تھا. میں بہت مایوس تھا کیونکہ میں $10 کے عوض یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور مجھے کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی. 1994 میں میرے دوست یہ بحث کر رہے تھے کہ جیک ما ایک ایسے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے جسے انٹرنیٹ کہتے ہیں. زیادہ تر لوگ اس کے خلاف تھے. کہتے تھے بے وقوفانہ آئیڈیا ہے, ہم نے تو اس کے بارے میں یعنی انٹرنیٹ کے بارے میں سنا ہی نہیں. اور مجھے کہتے تھے کہ تم کون سا کمپیوٹر کے بارے میں جانتے ہو. میں خود کو سمارٹ تو نہیں سمجھتا تھا اور کسی کو یقین بھی نہیں تھا کہ میں کامیاب ہو پاؤں گا کیونکہ ہر کوئی کہتا تھا یہ لڑکا مختلف طریقے سے سوچتا ہے, پاگلوں کی طرح سوچتا ہے, ایسی چیز کے بارے میں یہ سوچے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے مختلف بینکوں سے $3000 لون کے لیے کوششیں شروع کر دی. اس میں مجھے 3 مہینے تگ و دو کرنا پڑی لیکن یہ لون مجھے نہیں ملا. ہم نے مل کے 30-40 انویسٹر سے بات کی, اپنے آئیڈیا کے بارے میں بات کی, لیکن ہر ایک نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بھول جاؤ, اٹ از ناٹ پاسبل. بہت سے لوگوں نے کہا علی بابا ایک غیر سنجیدہ منصوبہ ہے, لیکن مجھے پتا تھا. میں نے کہا مجھے اس پر یقین ہے, میرے خیال سے یہ بہت بڑی چیز ہونے والی ہے. میں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنا بڑا ہوگا جتنا آج ہے, یہ بالکل بھی نہیں سوچا تھا, لیکن مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ میرے آئیڈیا میں ہے, کچھ نہ کچھ میرا انتظار کر رہا ہے جس کے لیے مجھے سخت سے سخت محنت کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا. یہ میرے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. لہٰذا ہم نے 18 فاؤنڈرز کے ساتھ مل کر $50,000 اکٹھے کیے اور اپنا کام سٹارٹ کر دیا. پہلے 3 سال تو ہماری کمپنی کو $1 کا منافع بھی نہیں ہوا. یہ آسان نہیں تھا. ہم نے اسے کیوں جاری رکھا پھر؟ اس لیے کہ مجھے کسٹمر کی طرف سے بہت اچھا رسپانس آ رہا تھا. صرف کسٹمر کی طرف سے. وہ کہتے تھے شکریہ, بہت سارے شکریہ کے میسج آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ بہت کمال کی چیز ہے, ہم آپ کو پیسے تو نہیں دے سکتے لیکن اس چیز نے ہماری بہت مدد کی ہے. اور کہتے تھے اگر آپ نے ہماری مدد جاری رکھی ایک دن آپ بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور پتہ ہے مجھے اس پر یقین تھا. آہستہ آہستہ ہم نے اپنے بزنس کو بڑھایا, ہم نے اپنے نیٹ ورک کے ڈھانچے کو مضبوط کیا اور آج 16 سال بعد ایگزیکٹلی 16 سال بعد ہمارے پاس علی بابا گروپ ہے, دی ون آف ملینئر گروپ. ہمارے پاس ٹی مال گروپ ہے, ہمارے پاس ٹاؤبو گروپ ہے اور علی پے بھی ہمارا ہی ہے. اور لوگ کہتے ہیں تم بہت سمارٹ ہو, تم نے کیسے اس طرح ایک کمپنی کھڑی کر دی. بل گیٹس, وارن بفٹ, جیک والچ, لاری پیج, مارک زکربرگ, ان لوگوں میں اور دوسرے لوگوں میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ یہ لوگ ہمیشہ مستقبل کے بارے میں پرامید پر اعتماد ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ پر امید ہوتے ہیں تو وہیں اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے, صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے. لوگ آج یہی چیز پوچھ رہے ہیں مجھ سے, جیک کہاں ہے اپرچونٹی؟ میرے پاس تو جاب نہیں, میرے پاس یہ نہیں, میرے پاس وہ نہیں. ہم اس صدی کے سب سے اچھے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں. زبردست اثاثہ آپ کے پاس یہ ہے کہ تم ینگ ہو. شکایات مت کرو, دوسروں کو شکایت کرنے کا موقع دو.
کرنے دو دوسروں کو شکایات، کیونکہ جہاں شکایات ہوتی ہیں، جہاں لوگ شکایات کرتے ہیں، وہیں اپرچونٹی موجود ہوتی ہے۔ سوچو تم چیزوں کو کیسے مختلف طریقے سے کر سکتے ہو، کچھ ایسا جو میں کر سکتا ہوں جو تبدیلی لا سکتی ہے، اور جب تم اس کے بارے میں سوچ لو تو اسے شروع کر دو۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، جوان لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے پاس شام کے وقت تو بہت کمال کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، لیکن صبح پھر وہی 9 to 5 جاب کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک انٹرپرینور ہونے کے لیے تمہیں وہ کام سٹارٹ کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ کام کوئی اور سٹارٹ کر دے۔ تمہیں دوسروں سے پہلے اٹھنا ہوگا، تمہیں ہمت پہلے کرنی ہوگی اس سے پہلے کہ یہ ہمت کوئی اور دکھا دے۔ ہمیں اپنا ہنر ہر اس چیز میں دکھانا چاہیے جو تمہارے کسٹمر کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک بندے کے لیے کل نیا ہے۔ اٹھو اور کر دکھاؤ، چاہے انویسٹر اس بات پہ یقین کرے یا نہ کرے، چاہے تمہارے دوست اس بات پر بھروسہ کرے یا نہ کرے، چاہے تمہارے گھر والوں کو اس پر بھروسہ ہو یا نہ ہو، یہ ضروری نہیں۔ اور اگر تمہیں اس پر یقین ہے، تمہاری ٹیم کو اس پر یقین ہے، تو دن رات محنت کرو، اسی طرح کامیابی ملتی ہے۔ بہت ساری غلطیاں کرو، گرو، کھڑے ہو، پھر گرو، پھر کھڑے ہو، ہر غلطی ایک سبق ہے، یہ ایک بہترین منافع ہے۔ پیسے کے لیے پریشان مت ہو، پیسہ انسان کے پیچھے خود آتا ہے، انسان کو صرف اور صرف اپنے خوابوں کے پیچھے جانا چاہیے۔ اگر تمہارا کوئی خواب ہے، کوئی خواہش ہے، تو فوراً آگے بڑھو۔ میرے خیال سے کوئی بندہ اس دنیا کو فتح نہیں کر سکتا، ہم صرف اس دنیا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر دوسروں کے لیے کام کرنا یا اپنے لیے کام کرنا ہو تو میں اپنے لیے کام کرنا پسند کروں گا۔ اپنے لیے کام کرنے کا مطلب معاشرے کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر تم واقعی اپنے لیے کام کرنا چاہتے ہو تو باقی لوگوں کے بارے میں سوچو، کیونکہ جب باقی لوگ کامیاب ہوں گے، جب باقی لوگ خوش ہوں گے تو تم کامیاب ہوگے اور تم خوش ہوگے۔ ڈیئر ویورز، یہ تھی جیک ما کی لائف سمری، جو کہ علی بابا گروپ آف کمپنیز کے آنر ہیں۔ انہوں نے 16 سال انتھک محنت کر کے یہ پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس لائف سمری میں جیک ما سے ہم ایک چیز سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک چیز پہ فوکس کیا کہ جب آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچو گے، دوسرے لوگوں کا بھلا کرو گے، تو آٹومیٹکلی وہ بھلا تمہارا ہوگا، تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں خوشی ملے گی۔ تھینکس۔